بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اردو کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر جب کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبطوں کا مالک جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مذہب بن ریام تھا اور جسے پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی تھی، یہ شخص بہت ہی ظالم تھا۔ وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور اسے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں خدا میں ہوں۔ اور اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک پہنچ ہی چکا تھا کہ اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ تو فرعون نے سوچا، آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی رہے گا۔ وہ اپنے جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، آگے آگے اللہ کا نبی اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر۔ جب بنی اسرائیل کا لشکر دریا پار کرنے لگا تو پیچھے دیکھا کہ فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ تبھی بنی اسرائیل کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بس اتنی ہی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں دے مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف۔ اللہ نے بیچ میں راستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہے ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ بس پھر یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا 12 جگہوں پہ مارا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے 12 رستے بن گئے۔ سمندر میں 12 رستے اور 12 قبائل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر وہ دریا آسانی سے پار کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے 12 رستوں سے گزرنے لگے تو تبھی یہی منظر فرعون دیکھ رہا تھا۔ تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون آنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا کے کنارے پہنچ گئے تبھی فرعون کا لشکر اس سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے پانی، تو پھر سے ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ دوبارہ سے پانی کی لہریں اٹھنے لگیں اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوبنے لگے۔
پانی کی لہروں کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کے لشکر میں سے کوئی نہ بچ سکا۔ پھر کیا تھا، ہمارے ہاں جب کسی انسان پر مشکل آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، اور فرعون کا بھی یہی تھا۔ تبھی فرعون نے آواز دی، میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو مانتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں، اور موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے فرعون، اب تو ایمان لایا کہ جب تو جہنم کی دہلیز پر کھڑا ہے، اور اب تو مجھ پر ایمان لاتا ہے، ہم تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے اس دنیا میں تکبر کیا اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔